أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں ہم لوگ آج اپنی کلاس کے انشاءاللہ 24 لیسن پر پہنچ گئے اور کر رہے ہیں ہم لوگ کمپاؤنڈ ورڈز جس کو کہ کہتے ہیں مرکب. مرکبات اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا کہ ہم لوگ کون سا مرکب کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ تھا بھی مرکب اشاری. مرکب اشاری کر رہے ہیں، بلکہ کر نہیں رہے ہیں ہم لوگ، مرکب اشاری کر چکے تھے لیکن تھوڑی سی ایکسرسائز رہتی ہے تو وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. یہ اتنے مرکبات انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کریں گی. مرکب توصیفی آپ لوگ کر چکی ہیں اور مرکب اشاری بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مرکب اشاری کی کو آپ اگر دیا جائے ایسے قرآن میں یا کہیں دکھے آپ کو تو آپ کس طرح پہچانیں گی؟ ہینڈ ریز کریں. کیسے انسٹنٹ آپ تلاوت کر رہی ہیں تو کیسے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ تلاوت کر رہی ہیں تو آپ کیسے پہچانیں گی مرکب اشاری کو؟ جی فرزانہ بتائیے. میم جب ہم دیکھیں گے کہ نا اس میں اشارہ لگا ہوا ہے اور اس اشارہ لگا ہوا ہے تو اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے. اچھا، اگر وہ حاضہ اور کتابن میم اور ساتھ نا مرکب جو اشاری ہے نا وہ رفع کی حالت میں ہوں گے. جی اور جو رفع کی حالت میں نے بولا حاضہ کتابن. حاضہ کتابن چلے وہ معرفہ، دیکھیے اشارہ معرفہ ہے اور وہ کتابن نکرہ ہے. تو یہ مرکب اشاری ہوا؟ نو، یہ کیا ہوا؟ یہ جملہ تام بن گیا نا. جی ہاں، یہ جملہ تام بن گیا. دیکھتے ہیں کسی اور سے. انجم بتائیں کہ مرکب اشاری کی ایک تو انہوں نے بتایا کہ اس میں اشارہ ہوگا، ایک کنڈیشن بتائی، دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ میم اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ ال والا ہوگا. ہاں، ال والا ہوگا. بس اس طرح سے آپ پہچان لیں گی. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں بس یاد رکھیں کہ اس میں اشارہ اور اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہوگا وہ ال سے شروع ہوگا. اگر وہ نکرہ ہوا تو وہ جملہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ، جیسا کہ فرزانہ نے بھی بتائی اس بات کو کہ جیسے میں نے کہا ہاذا کتابن، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ مبتدا اور خبر ہو گیا. ہاذا مبتدا اور کتابن خبر ہو گئی اور یہ ہو گیا یہ ایک کتاب ہے، فل سٹاپ، پورا جملہ کمپلیٹ. لیکن اگر ہم کہیں حاذل کتابو، اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہے مرکب اشاری. اب یہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی. حاذل کتابو مطلب یہ کتاب، بس. تو یہ مرکب ناقص ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیز بس آپ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب لوگ ہینڈ نیچے کر لیں، اگلا کوئی سوال آئے گا تو پھر ہاتھ اوپر کر کے آنسر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگوں نے یہ ایکسرسائز کر لی تھی لاسٹ ٹائم، یہاں تک کر لیا تھا اور یہ آپ کا ہوم ورک تھا. آپ لوگ چاہیں تو اپنی ہوم ورک نوٹ بک کھول کے ریڈ پین اپنے ساتھ لے لیں، اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ٹک کرتی چلیں، صحیح کو اور غلط کو کراس بھی لگائیں اور صحیح آنسر بھی لکھیں. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے، آپ کو جب بھی آپ اس میں اشارہ استعمال کریں گی تو آپ کو دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ مشار الیہ کے حساب سے آتا ہے. اگر یہ مذکر ہوگا تو یہ مذکر ہوگا، اگر یہ واحد ہوگا تو یہ واحد ہوگا. تو حاذا، اب اس کے ساتھ جدار کہتے ہیں تو اس کے لیے میننگ کا پتہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں گرامر آپ کو میننگ میں مدد کرتی ہے اور میننگ الفاظ کے معنی آپ کو گرامر میں ہیلپ کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرامر سیکھ لیں گے
تو ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. گرامر کو سمجھنے کے لیے ووکیبلری کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ واحد ہے یا یہ لفظ ہم اس پہ کیا رول اپلائی کریں گے. تو یاد رکھیں کہ ووکیبلری بھی اپنی جو ہے بہت اسٹرانگ رکھیں. جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ بھولے نا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، لیسن میں جو بھی ووکیب آتی ہے اس کو آپ بہت امپورٹنٹ سمجھ کے صرف گرامر نہ سمجھیں، ان الفاظ میننگ کو بھی یاد کریں گی. ٹھیک ہے، اپنی ووکیبلری کی ایک بک بنا لیں، اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد شروع میں آپ کو 10 ٹائمز کرنا پڑے گا، پھر 3 ٹائمز کرنا پڑتا ہے، پھر 1 ٹائم، پھر 1 ٹائم تو زندگی بھر دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ذہن سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہم عام بول چال میں تو نہیں بول سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے اپنی وہ کتاب اٹھا اٹھا کے اپنی ووکیبلری کی. تو الجدار یہ وال ہے، اور ہمیں یہاں ال سے مل گیا مشار الیہ، تو یہ مشار الیہ دیکھیں سب ال سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مرکب اشاری ہم بنائیں گے، بس ہمیں اس میں مناسب اسم اشارہ، اور وہ بھی قریب والا. جب میں نے کہا تھا قریب والا تو اس کے لیے میں نے ایک نشانی دی تھی. وہ نشانی رضوانہ آپ بتائیے کیا دی تھی میں نے؟ ایک میم ٹپ ہاں سے شروع ہوگا، ہاں سے شروع ہوگا. ہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہاں سے شروع ہونے والے، چلے ہاں سے شروع ہونے والے بتائیں آپ. یہ ہاں سے شروع ہوگا، پوری گردان بتائیں رضوانہ. حاضہ حاضہ حاضہ، پوری پڑھے میڈم. ہاں پوری میم پوری. حاضہ حاضہ حاضہ، حاضانی حاضینی حاضینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، یہ ماشاء مذکر کی اللہ، ہے. ویری گڈ ویری گڈ، بہت اچھا، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور اسی طرح پڑھنا تھا. الحمدللہ. تو اب یہاں اسی گردان میں سے ہم پک کریں گے، صرف انہوں نے ابھی 9 الفاظ دیے، انہی میں سے ہم کو پک کرنے ہیں. الجدارو، چلے میرے ساتھ ہم لے لیتے ہیں فرزانہ اور انجم، ان لوگ سے امبرین آپ آ جائیے. جی 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 میم. کیجئے اس کو الجدارو. حاضل جدارو. جی ہاں ویری گڈ، ہاضا لگایا انہوں نے اور پڑھا بھی بہت صحیح. ہاضل جدارو، اس کے بعد حاضل کلبو. ویری گڈ. حاضہ سیارتو. ہادیہ ہی کی زیر ذرا آپ شارپ کریں. ہادیہ جی سیارتو. حاضہ سیارتو. چلے بس 3 کر لیا، آگے کسی اور کو لے لیتے ہیں. جزاک اللہ، ایک دم صحیح کیا انہوں نے. یہاں تائے مربوطہ دیکھا انہوں نے تو یہ سمجھ گئی کہ یہ مؤنث ہے، اور پھر انہوں نے ہادیہ کی لے لی. ٹھیک ہے، انہوں نے ہادیہ کی وہاں سے پک کر لیا، مؤنث کا، قریب کا، اشارہ واحد کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ لے لیتے ہیں شعیبہ کو. جی میم. ہاتان الغفرتانی، یہ غفرانہ کا، یہ غفر تو نہیں ہے، غرف ہے یہ. غرفتانی سوری، ہاتان الغرفتانی. ہاں، غرفہ کہتے ہیں روم کو، اور یہ غرفتن کہتے ہیں روم کو، اور یہ اس کی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تو اس لیے انہوں نے مثلا اشارہ یوز کیا ہے مؤنث کا. ٹھیک ہے، مؤنث کا، اور وہ بھی تثنیہ کا، مثنیٰ کا. ہاتان الغرفتانی، بہت غور سے روٹ لیٹرز ادھر ادھر کریں گی، پورا میننگ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، غین فا را تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ بخشش ہوتا ہے، اور یہ غین را فا ہے. ٹھیک ہے، یہ کمرہ ہے. کتنا میننگ فرق ہو گیا، روم اور کیا، بخشش، بخشنا، بہت ہی میننگ فرق ہو گیا. آگے چلیں شعیبہ. ہاذان الدرسانی. ویری گڈ. ہاذان الدرسانی، یہ مذکر کا ہے تو انہوں نے مذکر کا ہاذانی یوز کیا، تثنیہ کا. ویری گڈ. اب یہ کیا ہے؟ یہ صیغہ دیکھ کے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ میم کون سا، مسلمون؟ ہاں جی میم یہ جمع کا ہے، ہاں، جمع کا ہے، تو مسلمونہ تو نہیں ہے، یہ قریب کے لیے المسلمونہ ہے. جی المسلمون، اور ہاں قریب کے پورا لیے پڑھا جمع کریں. ہوگا ہؤلاء المسلمون. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر شعیبہ. اب لے لیتے ہیں سائمہ کو. سائمہ یہ کیجئے. هذه الابواب. ہادی کیوں استعمال کیا آپ نے؟ ابواب غیر عاقل اور جمع مکسر ہے اس لیے. ویری گڈ ویری گڈ. تو اس لیے اشارہ آئے گا واحد مؤنث.
ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے یاد رکھیں اشارہ آئے گا واحد مؤنث. ٹھیک ہے. نیکسٹ جی ہاں نیکسٹ ہے ہا الا البناتو، ہاؤلائی اس کے لیے کیوں یوز کیا؟ کیونکہ بنتو کی جمع ہے بناتو اور یہ عاقل ہیں. ویری گڈ. حالانکہ یہ بھی دیکھیں الف بیچ میں آ گیا ہے لیکن یہ عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس لیے انہوں نے استعمال کیا ہا الا البناتو. ویری گڈ. یہ کیا ہے؟ ہاذہ السرور، سرورو کیا ہے؟ یہ سریر کی جمع ہے ویری گڈ ویری گڈ. یہ اور غیر سریر کی عاقل ہے. جمع ہے. ٹھیک ہے. سریر کہتے ہیں بیڈ کو اور یہ ہو گئے بیڈز. ٹھیک ہے. تو یہ سریر کی جمع ہے. اگر کوئی لکھنا چاہے تو یہاں لکھ لے السریر واحد ہے اور سرور اس کی جمع ہے تو یہ ہو جائے گا ہذہ السرور. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی کر دیجئے. جی لاسٹ ہے حاذا البلد الامین، ویری گڈ. ہاذا لگے گا کیونکہ یہ بلد کے لیے اشارہ دیکھیں گی آپ. ٹھیک ہے. بلد جو ہے آپ کا کیا ہے اور یہ تو پھر مرکبے آ گیا توصیفی آ رہا ہے نا جی تو یہ یہاں پہ آپ بلد دیکھیں گی اور اس کے حساب سے بلد آپ کو لگا مذکر ہے اور آپ نے مذکر کا ہاذا استعمال کیا. ٹھیک ہے. قرآن میں جی بھی آیا ہے تو اس لیے آسانی بھی رہی الحمدللہ. فضیلت آپ آ جائیے اور اب دیکھیں. فضیلت مائک کیجیے. ہاں شاباش. یہ بتائیے کہ اشارہ بعید کے لیے ہم نے ایک آپ کو ٹرک اور ٹپ بتائی تھی وہ کیا ہے؟ میم جس کے اینڈ میں کا آئے گا نا، جس حرف کے اینڈ میں کا، ذالکا، تلکا، کا وہ آئے گا. اس میں اشارہ جو کا سے اینڈ ہوتے ہیں وہ بعید کے اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جس آپ میں اشارہ جو پورا کا پہ اینڈ ہوتے ہیں. ہاں چلیں کا ہمیں گردان سنائیں. ذالکا، 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 زانکا، زینکا، زینکا، ہم اولائکا، 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 تلکا، ویری تلکا، تلکا، ہم تانکا، تینکا، تینکا، اولائکا، اولائکا، اولائکا. ویری گڈ ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اولائکا. ٹھیک ہے. او جو ہے بس یہ سنگل حرکت ہے سب لوگ سمجھ لیں. تلاوت کرتے وقت بھی واو کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. چلے شاباش. اب یہ دیکھیں الطالبو تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ واحد لگ رہا ہے یا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میم یہ جمع ہے. جمع لگ رہی ہے. طالب طالب، طلب کرنے والا. طلب کرنے والا. جی میم واحد ہے یہ. جی واحد ہے نا جی تو اب میم واحد واحد پہ ہے. لگا دیں. مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ میم مذکر. ویری گڈ. تو لگائیے. ذالک الطالب. ویری گڈ. ذالک الطالب. یہ کریے. میم یہ طلاب، یہ اس کے کیا میننگ ہے؟ اسی کی جمع ہے یہ. اسی کی جمع ہے. تو میم یہاں آئے گا یہ جمع اولائک الطلاب. اولئک الطلاب. اولائک الطلاب اس کے اوپر نشاط ہے. ویری اولائک الطلاب. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ طالب کا طلاب یہ جمع مکسر ہی تھی لیکن یہ عاقل کی جمع مکسر ہے اس لیے آپ اولائکا ہی لگا دیں گی. جی ٹھیک ہے. جی میم. اگر جی جی غیر عاقل کی ہوگی دروازہ کھڑکی یہ سب ہوگا تب آپ لگائیں گی تل کا. ٹھیک ہے. جی میم. چلیں شاباش. آگے چلیے ایک اور کیجیے. نجوم جمع، یہ بھی جمع میں آ رہا ہے. ہاں ہاں پڑھیں. اولائک النجوم. نجوم جو ہے وہ نجم کی جمع مکسر ہے. جمع ہے. جی میم. یہ جمع مکسر ہے اور ستارے تو غیر عاقل میں آئیں گے نا جی میم. تو آپ کیا لگائیں گی اب؟ اچھا میم یہ پھر یہاں آ جائے گا واحد، ذالک النجوم. صرف واحد لگایا آپ نے. واحد مؤنث لگائیے. واحد مؤنث. جی تلک النجوم. ویری گڈ. تلکن نجوم. ٹھیک ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو یاد رکھیں کہ جب غیر غیر عاقل کی عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو تلکا آئے گا. دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ پریشان بالکل اس میں سے کوئی بھی یہ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ چیزیں بہت اچھی طرح آپ کے ذہن میں سیٹ ہو جائیں. قرآن میں جب آئے گا تو وہاں پہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کیوں یہ پریکٹس دی جا رہی ہے.
कि जब वहां पे नुजूम के साथ तिलका आए या हादी ही आए, तो आप ये ना सोचें कि अरे ये तो प्लूरल है और इसके साथ ये सिंगुलर का सिगा क्यों आ रहा है। तो क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे वहां आपको करना कुछ नहीं है, ये मैं बार बार ये कहती हूँ, ये कुरानिक अरेबिक ग्रामर इज द इजीएस्ट थिंग यू आर लर्निंग इन योर लाइफ। क्योंकि जी बाकी मैम। सब चीजों में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, आप एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। ट्रांसलेशन तो यहाँ भी करनी होगी, दिमाग में ही सही, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सब अल्लाह ताला ने किया हुआ है और अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है कि आप कुछ भी ना करें। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बस आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, दूसरी बात ये है कि कभी भी जो भी मैंने कहा ना कि 25 साल भी पढ़ लेंगे हम लोग तो भी कुरान ऐसा जखीरा है इल्म का कि उसको हम पहुंच नहीं पाएंगे। नो वन कैन से कि नाउ आई एम परफेक्ट, मतलब कि अब हम ठीक है। हर हाल में हमें किताबों को, डिक्शनरियों को, उल्मा को, टीचर्स को अपने कंसल्ट करना पड़ता है, मालूम करना पड़ेगा हर स्टेज पे। हर जानने वाला, इसमें सूरह अल कहफ की वो तफसीर याद रखें, हर जानने वाला अपने से ज्यादा जानने वाले के टच में रहेगा, तब वो कुरान को समझेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे अगर लग रहा है कि आपने दालिका पहले लगा दिया फिर तिलका आया, वहां तो माशाल्लाह लगा ही हुआ मिलेगा तिलकर रसुलु, है ना। और अभी मैं दिखाऊंगी भी थोड़ी सी कुरानी मिसालें आपको, तो वहां लगा हुआ है। बस आपको सोचना ये है कि अच्छा इस वजह से लगा है, ये बात मुझे पता है। और अगर कहीं आपकी जो इंफॉर्मेशन हमने दी है या कहीं से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है उससे कोई चीज टकरा रही है कुरान और हदीस में, तो आपको ये समझना है कि जाहिर है वहां जो है वो सही है, आपने अभी पूरी चीज पढ़ी नहीं है, अभी आपको पढ़ना और बाकी है। ठीक है, कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली है उससे वहां पे वो चीज टकरा रही है, वो सही है, आपकी इंफॉर्मेशन भी सही है, लेकिन अभी जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, अभी आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्योंकि बहुत सी चीजें अव्वल तो मुझे ही बहुत सारी चीजें अभी शायद नहीं, शायद क्या बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता, और जो मुझे पता है उसमें से भी मैं अभी आपको पता नहीं कितने परसेंट दे रही हूँ, क्योंकि स्लोली लेके चलना है ना हमें। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने माशाल्लाह गर्दान इतनी अच्छी याद की और यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा, तो दैट इज वेरी गुड। और मैं सबसे ही कहूंगी आज आप सब वहां मैसेज जरूर सुनिएगा, कभी भी क्लास में आने से पहले, होमवर्क करने से पहले बिल्कुल भी आंसर की को मत देखें, वरना आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत गलत असर पड़ेगा। आपकी समझ शार्प नहीं हो पाएगी, ब्लंट रह जाएगी। तो हमेशा आंसर करेंगी आप, जब तक ना हो जाए आंसर और होमवर्क जब आप कर लेंगी उसके बाद आंसर की से जरूर मैच करके अपना चेक कर लें, लेकिन कभी भी पहले मत देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह फजीलत। अब अफशा आ जाए, अफशा आ जी गए? मैम पढ़ूं? जी हाँ करिए। जी। ज़ालिकल मस्जिदु वेरी गुड। तिलकल मदरसतु। क्यों आपने तिलका लगाया? मैम ये वो मुअन्नस है ना? कैसे मुअन्नस वो है? अच्छा, कैसे आपने पहचाना कि ये मुअन्नस है? ये गोलता से। वेरी गुड, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, गोलता से, इसलिए आपने जी। तिलका लगा लिया। वेरी गुड, आगे चलिए, एक और कीजिए। तिलकल बिंतु। यहाँ पे आपने क्यों लगाया तिलका? मैम ये भी मुअन्नस है। वेरी गुड, देखिए आपको मीनिंग पता है, यही मैं कह रही हूँ कि मीनिंग भी जानना जरूरी है ग्रामर को करने के लिए। तो जितनी अल्फाज आप आ जाएं उनको सबको याद रखना है, ठीक है। तिलकल बिंतु, वरना आप नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ये बोलता तो नहीं है ना, है ना। ये अब्ता की वजह से नहीं कह लंबी रही, ता है। की वजह से कह रही है। ये ता अलामत नहीं होती मुअन्नस की, ये बात अच्छी तरह समझ लें। ये ता अलामत है मुअन्नस की, ये ता अलामत नहीं है मुअन्नस की। ठीक है, जी। जजाकल्ला खैर। अब माहम को ले लेते हैं। माहम का नाम हमारी उस लिस्ट में है, स्टूडेंट लिस्ट में मेरे पास ओपन। माहम, जी बाजी। आपका नाम लिस्ट में है हमारी? जी
ہے لیکن میں نے نا مطلب اس طرح میں نے ساری کلاس روم کنڈیشنز میں بیٹھ کے پھر کور کیا ہے سارا پیچھے سے. جی میں ہاں بیچ میں الحمدللہ. پیچھے تو تو پھر میں آپ نے کی ساری پیچھے سے. کلاسز پوری ہو گئی؟ جی باجی الحمدللہ ساری ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ. بہت ہی مشکل کام آپ نے پورا کر لیا. بہت ہی مشکل کام. اگر ریگولر کلاس کرنا جتنا آسان ہے، ریکارڈنگ سے کمپلیٹ کرنا کلاس کو بیٹھ کے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اور آپ کے وقت میں برکت دے. بہت بڑا کام کیا ہے. چلیے کریے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت دن بعد نظر آ رہی ہیں. اتنی دن بعد نظر آ رہی ہیں کہ میں بھول ہی گئی تھی کہ آپ بھی ہیں. باجی وہ میرے لیے صبح 9 o'clock مشکل ہوتا ہے کلاس لینا. میرے ہسبینڈ نے آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے تو پھر میں نے وہ ناشتہ وغیرہ اس میں نا پھر نہیں لے ہوتی، اس لیے پھر میں بعد میں ریکارڈنگ سے کر لیتی ہوں. اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے. لیکن کلاس میں اگر آئیں گی نا تو اچھا ہوگا تھوڑا اور پہلے ناشتہ کرا دیں، آدھے گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے، وہ مغرب اٹھتے کے بعد ہی شروع ہو جائے پراٹھے بنانا. نہیں پراٹھے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا سا کوشش کریں کہ ان کو بھی بتائیں کہ آپ ہم سے کوآپریٹ کریں گے تو بنا پڑھے آپ کو ثواب ملے گا. محنت میں کروں گی اور آپ کو فری میں ثواب ملے گا. بس ناشتہ آپ 1 گھنٹے پہلے کر لیں مہربانی کر کے. میں باجی وہی بتا رہی، میرے بیٹے کا بھی ٹائم 9 o'clock کے بعد ہی ہوتا ہے. اسکول کا چھوٹا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ مجھے جانا لینا چھوڑنا بھی ہوتا ہے اس کو. I can اس وجہ understand. نہیں نہیں، مشکل تو ہے واقعی. ٹائم بس سبھی کو دیکھنا پڑتا ہے نا، اور ہم سب ایک دم ڈفرینٹ ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جی اس وجہ سے. ورنہ چلیے دیکھتے ہیں، لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ. اگر کہیں گے تو ہم آدھے گھنٹے کیوں آگے کرنے کی کوشش کریں. اگر آدھے گھنٹے آگے کریں تو آپ کا ہو جائے گا، تب بھی جی نہیں ہوگا ناشتہ پورا آپ کا. نہیں جی باجی ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اب چلیں اب اس کو کریے. شاباش. بہت دن بعد آپ کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. باجی آ جائے گا تانی کا سیارہ تانی. تو یہاں پہ اشارہ کیا لگائیں گی آپ؟ تانی کا. جی ہاں، ویری گڈ. اچھا آپ نے بولا تھا تانی کا سیارتانی. ویری گڈ. ہاں جی. کیونکہ اگلا تانی کی ساؤنڈ سے آپ کو پتا چلا کہ وہ مؤنث ہے. باجی یہ تانی آ رہی تھی نا ان پہ، تسنیہ مؤنث کی ساؤنڈ ہے وہ تانی. ویری گڈ. چلیں آگے دیکھیں آگے کیا ساؤنڈ ہے. آگے آتو آ رہا ہے تو وہ ہو جائے گا اولئک المدرسات. ویری گڈ ویری گڈ. اولئک یہ مدرستن تھا تو یہ آتو بن گیا ہے ال کی وجہ سے. ویری گڈ. آگے چلیے. اگلا ہے تلک الدار. ویری گڈ. تل کا کیوں لگایا آپ نے؟ باجی یہ دار اس میں سے ہے نا، وہ مؤنث جو آپ نے لکھوائے تھے نام کو اسی ویری میں گڈ. الدار مؤنث ہے. ٹھیک ہے. سے. جو جی 7 8 9 کچھ مؤنث ہم لوگوں نے یاد کیے تھے الفاظ، اس میں دار بھی ہے. 2 3 اور بتائیں. نفس ارض ویری سماؤن. نفسن اور سماؤن ارض. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. ماشاء اللہ. یہ سب مؤنث ہیں. آگے یہ بھی کر دیجئے. تلک البیوت. تل کا کیوں لگایا آپ نے؟ بیوت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ بھائی میم یہ جمع مکسر ہے نا بیت کی. ویری گڈ ویری گڈ. تو جمع مکسر کیسے غیر جمع مکسر ہے یہ؟ غیر عاقل کی جمع مکسر. ویری گڈ. پورا بولیں. غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے اشارہ آپ کیا لے کے آئیں گی؟ تلک جمع واحد مؤنث سوری. جی ہاں، واحد. واحد مؤنث. جی واحد مؤنث بعید کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ تلک. تل کا. تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ہی ہماری الحمدللہ کلاس کمپلیٹ ہوئی. اور بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ سب مستحق ہیں کہ الحمدللہ بہت ہی اچھا کر رہی ہیں. اب میم جی چیزیں ایک اور کوشچن تھوڑی. پوچھنا تھا. ہاں ہاں بولی. میم یہ 8 نمبر پہ جو تھا المدرسات، یہ تو جمع ہے نا اور ہے بھی غیر عاقل، تو اس میں ہم اولائکا کی بجائے تل کا لگا سکتے ہیں؟ یہ ٹیچرز غیر عاقل کب سے ہونے لگی؟ جی میم. یہ ٹیچر ہے نا مدرس یہ کیا یہ ٹیچرز کو کہتے ہیں نا. جی میم مجھے لگا شاید مدرسے کی جمع ہے. ٹھیک ہے میم، پھر ٹھیک ہے. یہ میم پہ پیش ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر. باجی میں نے مجھے بھی سوچا کہ جی ایک کوشچن پوچھنا ہے. پوچھے. آپ نے کل ہمیں وہ لاسٹ لیسن میں جو کروایا تھا وہ اونچے پہاڑ رائٹ. تو اس کے لیے آپ نے اونچے کے لیے طویل بتایا ورڈ نا.
اور آپ نے دوسری کلاس میں ہمیں اونچے اور بلند کے لیے بتایا تھا ورڈ مرتفعن، ہاں ہاں تو ہم نے یہاں پہ مرتفعن کیوں نہیں یوز کیا؟ اونچے پہاڑ کے لیے تلک الجبال وہ مرتفعتن کیوں؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ نے طویل بول دیا، اسٹوڈنٹ ہی الفاظ لے کے آئے جن کو میں نے جی جی بتایا تھا، انہوں نے طویل بول دیا۔ طویل ہاں بھی لمبے کو ہی کہتے ہیں، اونچے کو ہی کہتے ہیں، ہے نا، حالانکہ طویل جو ہے زیادہ آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کلاس میں ابھی ہم لوگ، آپ کو پتہ نا انگلش میں بھی سینونیمس ہوتے ہیں، ایک ہی جی لفظ کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو مرتفعن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ یہاں پہ اگر یوز ہوگا تو مرتفعتن یوز ہوگا۔ ہاں جبال ہے نا، یہ بھی غیر عاقل کی جمع مکسر، وہ بھی اگر وہ بچی کہتی تو اس کو بھی میں صحیح کہتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرامر کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور الفاظ بھی اگر ملتے جلتے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح ہے۔ آپ چاہیں تو مرتفعتن بھی لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، دوسری بک میں آپ نے وہ ورڈ یاد کیا ہے۔ اور اگر کوئی طویلتن بھی کر دے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، جبال کے ساتھ تھا نا یہ وہ اونچے پہاڑ یہاں پہ، ہاں جی جزاک وہ دیکھیں اللہ۔ وہ طویلتن وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہی وہ لفظ آیا تھا، اور مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایٹ دس اسٹیج اگر کوئی یہ لفظ لے کے آیا ہے تو صحیح لفظ لے کے آیا ہے، تو ٹھیک ہے، تو جو بھی صحیح لگے گا فٹ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اوکے جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ختم ہوتی ہے ایکسرسائز۔ اب دیکھ لیتے ہیں قرآن میں، اور یہ ہم نے سورہ البقرہ سے ہی سارے وہ لیے، ماہم کو بھی کچھ پوچھنا ہے تو یہ دیکھیں، سب مرکب اشاری کی کچھ سب سے پہلے ہی جب آپ قرآن کھولتی ہیں تو سورہ البقرہ میں ذالک الکتاب، اب دیکھیں اس میں اشارہ اور اس کے آگے مشار الیہ ال سے، تو آپ کو یہ مل گیا مرکب اشاری، وہ کتاب یا یہ کتاب، دونوں طرح سے ترجمہ ہوتا ہے۔ تفسیر میں اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ذالکہ ہے ذالک الکتاب، اگر ایگزیکٹ ایسے دیکھیں تو ہو گیا وہ کتاب، ٹھیک ہے۔ پھر تلک الرسل، یہ میں لے کے آئی خاص کر کیونکہ رسل عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ استعمال کریں تو بے شک صحیح ہے، ٹھیک ہے، عاقل کی جمع مکسر ہے۔ وہ رول غیر عاقل کی جمع مکسر اس لیے بنا کہ قرآن میں 95% الفاظ جو دیکھے گئے واحد مؤنث استعمال ہوتے ہوئے، 95 کیا 98، وہ غیر عاقل کی جمع مکسر تھے، ٹھیک ہے، لیکن 2% بچا ہوا ہے نا، 5% معاملہ بچا ہوا ہے، اور یہ اس کیس میں آیا، ایکسیپشن کی کیس میں آیا کہ الرسل عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی واحد مؤنث کا صیغہ لے کے آئے ہیں۔ تو میں اسی چیز کو میں بتا رہی ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہماری انفارمیشن میں کمی ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوال کبھی کسی گرامر ٹیچر سے نہ کہیں کہ ایسا یہاں کیوں ہے، یہ کہیں کہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ مجھے سمجھا دیجئے، مطلب سوال کے لہجے میں یہ نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ میں تو بولوں گی، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ لگے کہ یہ چیز غلط نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ استغفر اللہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ میں کیوں لے کے آئی، ٹھیک ہے، یہ اولئک بیچ میں ہم آیا ہے نا، اولئک المفلحون، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ٹھیک ہے، ہم بیچ میں آیا ہے، وہ بھی گرامر کی ایک وجہ ہے، وہ میں بتاؤں گی۔ وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہم بیچ میں ایڈ ہوا ہے، تو اولئک یہ مفلحون کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ اشارہ آپ کا جمع مذکر اور یہ بھی جمع مذکر کا اولئک، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہاں ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اولئک الذین، آپ کو پتا ہے الذین کس کے لیے، الذین بھی جمع مذکر ہے نا، الذی اللذان الذین، اچھا بھی ہم لوگوں نے یہ والا نہیں کیا، اس میں موصول نہیں کیا، کریں گی انشاءاللہ تعالی جلدی ہی۔ بہرحال اینا کی ساؤنڈ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، مذکر جمع مذکر ہے، اور اس کے لیے اشارہ آیا جمع مذکر کا۔ پھر یہاں دیکھیں تل کا امتن، اب امت، ٹھیک ہے، امتن یہ یہاں پہ تائے مربوطہ آپ کو دکھ رہی ہے، اور اس کے لیے آ گیا صیغہ آپ کو امتن، امت جو ہے ایک امت کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ امت، قوم، یہ ورڈ کیا ہے،
یہ الفاظ جو ہے جمع ہوتے ہوئے بھی واحد ہے، یہ ایسا واحد ہے جس کے اندر جمع لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امتن، تلک امتن قد خلت، اور یہاں پہ پھر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ اس میں اشارہ ہو اور اس کے آگے مشارن الیہ ال سے شروع ہونا چاہیے، تب وہ ہو گیا مرکب اشاری۔ اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری آج کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے مرکب اشاری کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔